شیطان کسے کہتے ہیں، یہ کرتا کیا ہے، نتائج اس کے کیا ہوتے ہیں، اور اس سے بچنے کی صورت کیا ہے۔ چند الفاظ میں دوہرا دوں کہ قرآن کریم کی روح سے انسانی جذبات جب وہ وحی خداوندی کے تابع نہ رہیں تو انہیں شیطان کہا جاتا ہے، اور اسی کا نام ابلیس ہے۔ سائیکولوجیکلی علم نفس کی روح سے انسانی جذبات جب بے باک ہوتے ہیں تو وہ سرکش ہو جاتے ہیں، ذرا اونچا کر دیجیے، اور اس سرکشی میں جب وہ تباہی مچاتے ہیں تو اس کے بعد مایوسی طاری ہو جاتی ہے انسان سے، اگریسونیس اینڈ فرسٹریشن۔ کہتے ہیں کہ یہ ایک ہی چیز ہے، اس کے وہ ابتدا کے لیے ہے، یہ انتہا کے لیے، اور یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم نے جب اس کی سرکشی کی کیفیت ہوتی ہے تو اسے شیطانہ سے تعبیر کیا ہے، شیطان بھڑک اٹھنے والی بات، اور جب اس کے پھر عواقب آتے ہیں سامنے تو پھر اسے ابلیس کہا ہے، مایوس ہونے والا۔ کہا یہ تھا کہ قصہ آدم کے تمثیلی انداز میں شیطان نے یہ کہا پھر خدا سے کہ اس مٹی کے مادوں پہ تو مجھ پہ ترجیح تو دی جا رہی ہے، چھوڑ دیجئے اسے اور مجھے اس ایرینا کے اندر، اس جنگاہ کے اندر بس اتنی سی ایشورنس چاہتا ہوں کہ ایسا نہ ہو جائے کہ جب میرا ہاتھ اس کے ٹینٹوے پہ پہنچے تو پھر تم میرا ٹینٹوا دبا دو۔ یہ تو برابر کی کشتی نہیں ہوگی، جواب ملا کہ منظور ہے، جاؤ۔ اور اس نے کہا کہ اچھی بات ہے سرکار، آپ دیکھیے کہ میں اسے کس طرح تگنی کا ناچ نچواتا ہوں، انفرادی طور پہ بھی اور اجتماعی طور پہ بھی، پھر تم دیکھو میں کیا کچھ کرتا ہوں، کیا کیا حربے استعمال کرتا ہوں اس کے لیے، بے سوتے کا۔ میں تو اسے خالی آوازوں سے مار دوں گا۔ پروپیگنڈے کی مشینری ایسی ایجاد کروں گا، گھر کے کونے خدروں کے اندر بیٹھے ہوئے جو ہیں وہاں ان کو تباہ کر دوں گا۔ ذرا آن کیا انہوں نے ٹرانسسٹر، ذرا آن کیا انہوں نے ٹی وی، بے سوتے۔ جب اس طرح سے فضا ہموار ہو جاتی ہے تو پھر کہیں ضرورت پڑتی ہے کہ کوئی فوج کی بھی چڑھائی کر دی جائے، ورنہ مرنے والا تو فقط بال سے مر جاتا ہے۔ اور پھر فوجوں کی چڑھائی کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ مشارکت فی الاموال، وہیں بیٹھا بیٹھا اپنی جگہ ایسی ایڈز دیا کروں گا فائنینشل، ان کے مال میں اپنا مال ملایا کروں گا، نکل ہی نہیں سکیں گے اس جنگل سے۔ اور یہ ان کی موجودہ نسل کی کیفیت ہوگی، اور اس کے بعد جو آنے والی نسل ان کی اولاد کی ہوگی اس کو تو پوچھیے نہیں۔ ان میں تو اس قسم کی فحاشیاں پھیلاؤں گا، تعلیم کا ایسا نقشہ بدلوں گا، ایسی ٹینڈنسیز پیدا کروں گا ان کے اندر کہ شاید اس کے بعد پھر میری بھی ضرورت نہ رہے۔ وارن کیا گیا تھا اسی لیے کہ فائزہ قرأت القرآن فاستعذ باللہ، ان سے کہا گیا تھا کہ اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ جہاں بھی قرآنی پروگرام کو لے کے تم اٹھو، حفاظت خداوندی کے اندر آ جاؤ۔ یاد رکھو یہ جو چیلنج اس نے دیا ہے، ٹھیک ہے بڑی قوتیں ہیں اس کے اندر، انسانی جذبات کے اندر، یہ تو وہ بھاپ ہوتی ہے جس سے اتنا بڑا انجن چلتا ہے۔
یہ جتنا انسان کام کرتا ہے دنیا میں اس کا جذبہ محرکہ صرف یہ اس کی قوت جو ہے اس کے پیچھے وہ صرف جذبات ہوتے ہیں. عقل تو تدبیر کرتی ہے صرف. یہ جو بھاپ اسٹریم ہے اس کے اندر یہ جذبات ہوتے ہیں بڑی قوت. لیکن اسے کہہ دیا کہ ہاں جو جی میں آئے تیرے کرو. لیکن ان لوگوں پہ تیرا کوئی جادو نہیں چل سکے گا جو ہمارے قانون کی صداقتوں پہ یقین رکھیں گے اور اس پہ انہیں بھروسہ ہوگا کامل. یہاں تک پچھلی آیتوں میں آیا تھا. بات یہاں سے اسی تسلسل میں آگے شروع ہوتی ہے. پہلے کہا تھا کہ انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا, ان پہ کوئی غلبہ نہیں ہوگا. انما سلطانہ, غلبہ کن لوگوں پہ ہوگا؟ غلبہ ہوگا علی الذین یتولونہ. دو کیٹیگریز آتی ہیں عزیزان مان. یہ یتولونہ, یہ تولا یا ولین یا ولایت جسے کہتے ہیں, ولایت بلکہ بنیادی معنی تو قریب ہونے کے ہوتے ہیں. اسی سے اس کے معنی دوست کے ہوتے ہیں, رفیق کے ہوتے ہیں. اور آگے جب چلا جائے رفاقت یا قرب جو ہے دوسری طرف سے ایسا ہو اس میں جذبہ ہو غلبہ تغلب کا, تو یہیں سے ہی معنی مستعلی ہونا بھی ہو جاتا ہے, استیلا بھی ہو جاتا ہے, غلبہ پانا بھی معنی اس کے ہو جاتا ہے. کہا کہ اس کی کیفیت یہ ہوگی, یعنی یہ جو لفظ ہے میں نے عرض کیا تھا نا کہ یہ عربی مبین جو ہے یہ بڑی بنیادی چیز ہے قرآن کریم کی. ذرا سا قریب ہوا, تھوڑی سی اس کو اجازت دی جذبات کو ان کی تسکین کے لیے, ذرا سبھی قانون خداوندی سے ہٹے, تو اس کے بعد آہستہ آہستہ اسے کہتے ہیں اپنے مومنٹم سے آپ بڑھ جاتی ہے ایک چیز. وہ جو آپ سائیکل پہ 2-4 پاؤں زور سے مارنے کے بعد پھر آرام سے بیٹھ جاتے ہیں, پھر پاؤں مارنے کی ضرورت نہیں ہوتی اور وہ 2-4 فرمان تو اسی زور میں ہی چلا جاتا ہے. یہ مومنٹم کا زور کہلاتا ہے. یہ بھی بڑی قوت ہوتی ہے ایک ڈائنامزم میں. تو وہ قوت جو ہے بس ذرا سا قریب ہوئی ہے اور تھوڑا اسی غفلت بڑھتی ہے اس میں پھر وہ مومنٹم پیدا ہوتا ہے. یہ جسے رفاقت آپ کہتے ہیں. اور یہی وہ چیز ہے کہ آگے بڑھ جائے, اگر یہاں بھی نہ روکا جائے پھر وہ مستعلی ہو جاتا ہے. تو یہ روکنا جو ہے یہ غربہ کشتن روز افضل ہے. یہی بات نہیں ہے کہ نہیں کوئی بات نہیں, کچھ عرصے کے بعد میں ہٹ جائے گی بات, ہونے دیجئے, ہوتا ہی ہے ایسا ایسی عمر کے اندر. ٹھیک ہے ذرا بڑا ہو جائے گا, عقل و شعور آ جائے گا, خود بخود ٹھیک ہو جائے گا. یہ بڑی غلط بات ہے. قرب سے ہی یہ اس تعالی کی منزل آ جاتی ہے. ایک لفظ ولایت کے اندر یہ سب کچھ پوشیدہ ہے جی جانے. اسی لیے قرآن کریم نے مومنین کی صفات سورہ اعراف میں ہے وہ یہ بتائی ہے کہ یہ تو ہوتا ہی نہیں مومن کے نزدیک کہ وہ دانستہ کبھی اس طرح شیطان کو انوائٹ کرے. کبھی اگر گھومتے گھماتے طائفہ تم, لفظ عجیب ہے, یوں ہی گھومتے گھماتے بھی اس کا خیال آ جاتا ہے ان کے ذہن میں, تو وہ کیا کرتے ہیں ذکر, وہ فوراً قانون خداوندی کو سامنے لے آتے ہیں. فائدہ ہوں ضرور ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں, جھٹک کے رکھ دیتے ہیں, سامنے قریب نہیں آنے دیتے. یہ جو چیز ہے تولا جسے کہا جاتا ہے, قرآن کریم نے یہ کہا ہے کہ مومن کا ولی بھی خدا ہی ہوتا ہے. یہ تو جب میں ولایت پہ آگے چل کے آؤں گا جہاں اولیاء اللہ کا ذکر آتا ہے وہاں میں عرض کروں گا کہ قرآن کی روح سے یہ کیا ہے. یہ کوئی الگ طبقہ نہیں ہے قرآن کی روح سے اولیاء اللہ کا, مومنین ہی تو کہا گیا ہے. وہ نہیں ہے کہ مومن الگ ہوتے ہیں یا اولیاء اللہ الگ ہوتے ہیں کوئی.
اب آہستہ آہستہ تو ہمارے ہاں وہ اولیاء اللہ مومن تو ایک رہا، عام انسان بھی نہیں رہتے وہ تو. بہرحال وہ تو وہاں بات آئے گی. قرآن کریم نے یہ کہا ہے کہ حق ولایت جو ہے، رفاقت جو ہے، قرب جو ہے، یا تولے کی کیفیت جو ہے، یہ صرف خدا کے لیے، یہ صرف قوانین خداوندی ہیں. ابھی عرض کرتا ہوں، دو ایک آیتیں سورہ بقرہ 256 256 پہلی آیت میں ہے لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم. صحیح راستہ غلط راستہ دونوں متمیز ہو کے سامنے آ گئے. جس کا جی چاہے اسے اختیار کرے، جسے جی چاہے اسے اختیار کرے. لا اکراہ فی الدین، کسی قسم کا اکراہ اس کے اندر نہیں ہے. اب اس کے لیے پروسیس یہ ہے، طریق یہ ہے کہ طاغوت سے تو انکار دا، ہر غیر خداوندی سرکش قوت، قانون، مسلک، نظریہ، وہ تمام طاغوت کے اندر آ جاتا ہے. یعنی سرکشی اختیار کرنے والا قانون خداوندی سے، اس کی مجازی شکل یا پیکر کوئی بھی کیوں نہ ہو، اس سے انکار کرنا اور اس کے بعد یومن باللہ آتا ہے. جب تک ان غیر قرآنی تصورات و خیالات و معتقدات و نظریات و رسومات و مناسب کو الگ نہ کیا جائے ذہن سے، قرآن یا خدا آتا ہی نہیں ہے ذہن کے اندر. وہ جو اس نے یہ کہا ہے وہ تو قرآن کی اس طرح تفسیر کیے جاتا ہے کہ بیان نقطۂ توحید آ تو سکتا ہے، تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے. وہ جو چیز مشہور ہے ہمارے تاریخ میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد بھی آپ نے یہ کہا کعبے میں جانے کے لیے، تو کہا کہ اندر جو پہلے بت رکھے ہوئے ہیں ان تمام کو نکال کے باہر پھینکیے. وہ اسی کی مجازی شکل ہے. دماغ کے گدکدہ سے جب تک یہ طاغوتی اصنام نہ نکالے جائیں، اللہ تعالیٰ کو یوں واقع ہوا ہے اور گندہ پہلے افراد میں کٹ خالی مکان لگا. آج آپ بھی یہی کہتے ہیں، پہلی شرط یہ ہوتی کوئی مکان آپ خریدتے ہی نہیں ہے، اس میں کوئی کرایہ دار بیٹھا ہو. میں یکفر بالطاغوت، پہلی شرط یہ ہے کہ یہ جتنے اس قسم کے خیالات ہیں ان کو چھاٹ کے الگ کیجئے، پھر یومن باللہ آتا ہے. کہتا ہے یہ جو کر لے فقط استمسک بالعروہ، یہ ہے جس نے وہ محکم سہارا تھام لیا کہ جس کا ٹوٹنا تو ایک طرف اس میں جسے کہتے ہیں چٹخ بھی نہیں ہوگی، تریڑ بھی نہیں آئے گی. اور اس کے بعد ہے اللہ ولی الذین آمنوا، یہ ہیں وہ جن کا ولی اللہ ہوتا ہے. ایک طرف یہ کہا تھا نا کہ شیطان کا غلبہ ان پہ ہوتا ہے جو اس کی ولایت اختیار کر لیتے ہیں. اللہ ولی الذین آمنوا، یہ خدا کی ولایت رفاقت جو ہے کرتی کیا ہے؟ یخرجہم من الظلمات الی النور، کس قدر جامع چیز ہے، زندگی کی تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آتا ہے. یہ اتنا ہی کرتا ہے، آگے اس روشنی میں ہر شے کو اپنی حقیقت پہ دیکھنا. روشنی کرتی کیا ہے؟ ہر شے کو اس کی حقیقت دکھا دیتی ہے، جو وہ ہے وہ دکھا دیتی ہے. تاریکی میں انسان رسی کو سانپ سمجھنے لگ جاتا ہے، ہو سکتا ہے کہ سانپ کو رسی ہی سمجھ لے کسی وقت. روشنی کرتی یہ ہے کہ سانپ کو سانپ اور رسی کو رسی دکھا دیتی ہے. وہ جو ایک مشہور حدیث میں دعا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ یہی چیز ہے، بڑی عظیم دعا ہے کہ یا اللہ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ ہر شے کو میں وہ دیکھوں جو وہ ہے. بڑی عظیم چیز ہے عزیزان مان، جو ہے وہ نظر آ جائے. انسان تو مارا ہی وہاں جاتا ہے جہاں یہ رسیوں کو سانپ کو رسیاں سمجھنے لگ جاتا ہے. قرآن خدا کی ولایت کرتی کیا ہے؟
تاریکیوں سے روشنی میں لے آتی ہے. بھائی اتنا تو وہ کر دیتی ہے، باقی سارا کام اس کو خود کرنا ہوتا ہے. والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، جو اس سے انکار کرتے ہیں ان کا یہ دوست یہ شیطان ابلیس طاغوت ہو جاتا ہے. یہ کیا کرتا ہے؟ یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ انہیں روشنی سے تاریکی میں لے آتا ہے. عزیزان من، کیا کیا عرض کروں اس قرآن کے متعلق، واقعی جسے کہتے ہیں مجھے تو یہ پاگل کر دیتا ہے. کتنی جامعیت ہے ان چیزوں کی. تفصیل میں آپ خود چلے جائیے. یہ ہے وہ تاریک کی روشنی سے تاریکی میں آ جانے والے، اولئک اصحاب النار، انہیں کو تو اہل جہنم کہتے ہیں. پہلی چیز یہاں یہ آئی نا کہ خدا ہے ولی، لہذا جن کا ولی یہ خدا ہو جائے وہ روشنی میں ہوتے ہیں، اس لیے وہ اس کے فریب میں آ ہی نہیں سکتے. انہیں پتہ ہوتا ہے کہ اصل میں یہ چیز کیا ہے، یہ فریب ہی تو دیتا ہے حقیقت میں. تو ان پہ غلبہ آ ہی نہیں سکتا اس کا، کیونکہ وہ روشنی میں ہوتے ہیں. پہلی چیز تو یہ بتائی. سوال یہ پیدا ہوا کہ یہ تو ایک تجریدی سی، تھیوریٹیکل سی بات آئی سامنے، ایبسٹریکٹ شکل میں بات آئی. تو قرآن تو کسی چیز کو ایسا نہیں رہنے دیتا کہ آپ کے ذہن کے اندر ایک خیال ہو، اس کے بعد پھر آپ اس کی توضیحات کرتے چلے جائیں، تعویلات کرتے چلے جائیں، پھر مجھے تفسیر بھی آتی ہے، اپنا مدعا کہیے، پھر یہ بھی کیفیت پیدا ہو جائے. وہ تو کسی چیز کو بھی شکل میں نہیں رہنے دیتے. کہتا عملاً شکل اس کی کیا ہے؟ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا 13/37. ہم نے اس قرآن کو ایک واضح فیصلہ کن حقیقت بنا کے بھیجا تمہارے پاس. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور اس العلم کے آ جانے کے بعد بھی اگر آپ ان کے جذبات کا اتباع کرتے رہیں گے، وہی ابلیس آ گیا، وہی شیطان آ گیا. اب یہ نظر آ گیا کہ اتباع شیطانی یا ابلیسیت جو ہے ختم ہوتی ہے اگر اتباع قرآن کریم کیا جائے. یہ عملی شکل ہوگی خدا کے ولی ہونے کی. یہ جو حکمن عربین ہے، یہ قرآن کریم، یہ کتاب اللہ جو ہے، اس کے اتباع سے یہ کیفیت پیدا ہوگی. اگر یہ نہ کیا جائے، اس کے برعکس جذبات ہی کا اتباع کیا جائے، مالک من اللہ من ولی ولا واق، تو پھر خدا کی ولایت تمہیں حاصل نہیں ہو سکتی. اور جب اس کی ولایت حاصل نہ ہو تو پھر کوئی بھی تمہیں بچا نہیں سکتا. کہا تھا کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، جب قرآن کے نظام پروگرام کا اعلان کرو دنیا کے اندر، اس کو لے کر اٹھو تم، تو یاد رکھو انسانی جذبات راستے میں حائل ہو جائیں گے. اس کے لیے پہلے سے یہ طے کر لو کہ جو ہی یہ کوئی چیز آئے گی فوراً تم لے آؤ گے قرآن کا کوئی حکم، فیصلہ اپنے سامنے کہ مجھے کیا کرنا ہے. اس طرح سے وہ غالب نہیں آئے گا. غلبہ وہ پائے گا ان لوگوں کے اوپر جو اسے پہلے قریب ہونے دیں گے، پھر رفیق بنیں گے، پھر دوستداری ہوگی، اور پھر وہ غالب آ جائے گا. تولا یہ ان پہ غالب نہیں آئے گا جو خدا کی ولایت حاصل کر لیں گے. اور اس کے معنی ہے کہ اس کی نازل کردہ کتاب جو ہے اسے اپنی زندگی کے ہر معاملے میں قول فیصل حکمن مانیں گے.
یہ ایک تو یہ ہوگا. اب یہاں تک یہ کیفیت یہ ہے کہ وہ اس کا تولا جو ہے، پہلی چیز تو یہ بتائی عزیزان ایمان، اگلی چیز اور ہے، والذین ہم بہی مشرکون. میں عزیزان ایمان عرض نہیں کر سکتا اتنے سے وقت میں بھی کہ بات کتنی عظیم یہ کہہ دیا. لفظوں کے اعتبار سے ترجمہ ہمارے ہاں جو آتا رہا یا اب بھی کیا جاتا ہے وہ یہی ہے، وہ والذین ہم بہی مشرکون ہے. عجیب لفظ ہے یہ عربی جاننے والے، بہی مشرکون. عام طور پہ ہمیں یہ کہا گیا کہ اس کو وجہ بناتے ہیں شرک کی. بات کوئی سمجھ نہیں آئی. شرک تو ہمارے ہاں بت پرستی کہی جاتی تھی، یا وہ ایام جاہلیت کی مشرکانہ رسوم بدعتیں جنہیں کہا جاتا ہے، قبر پرستیاں، نظر و نیاز، یہ ساری چیزیں اہل جاہلیت کے شرک کی ہیں نا. یہ انہیں تک محدود رکھا جاتا تھا. بات اور ہے اس سے بہت آگے عزیزان مان. پھر برادروں شاید کو کہ جس میں قرآن نے یہ کہا ہوا ہے کہ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. قرآن کا ہر دعویٰ حقیقت ثابتہ بن کر سامنے آ جائے گا. کس طرح سے کہ خارجی کائنات کے اندر آفاق اور خود انسان کی نفسیات کے اندر جو پوشیدہ آیات ہیں ہماری، آیت نشانی کو کہتے ہیں، علامت کو کہتے ہیں، جسے دیکھ کر کسی حقیقت تک پہنچا جائے. دور سے اگر آپ دھواں اٹھتا ہوا دیکھیں گے تو آپ اس نتیجے پہ پہنچ جائیں گے کہ نیچے آگ ہے، اور آگ ہے اس پہ پہنچیں گے تو پھر یہ ہوگا کہ کوئی انسان بھی ہے. صحرا کی تنہائیوں میں، رات کی تاریکیوں میں، جہاں کوئی آواز انسان میں سنائی نہ دے، کسی انسان کا پتہ نشان نہ چلے، کہیں دور آپ کو ٹمٹماتا ہوا دیا نظر آئے، وہ آیت کہلاتا ہے اس بات کی کہ انسان یہاں کوئی ہے. کہا کہ ہماری اس قسم کی آیات خارجی کائنات کے اندر بھی وفی انفسہ، یہ ہے جو چیز جس پہ میں زور اب دینا چاہتا ہوں. یہ اس کائنات کی ان لہروں کے اندر لپٹی ہوئی آیات ہیں ہمارے. سنریہم، علم انسانی کا ہاتھ اوپر ہوتا ہوتا یوں یوں جو کسی لہر کو چھوئے گا، اس سمسم سے اس کے اندر جو چھپی ہوئی ہماری آیت ہے وہ بے نقاب ہو کے سامنے آئے گی، اور جو ہی وہ بے نقاب ہو کے سامنے آئے گی وہ قرآن کے کسی دعوے کی ایک شہادت بن جائے گی. ہمارے ہاں یہ کنفلکٹ چلا آ رہا تھا صاحب، سائنس اور مذہب کا. وہ جسے عقل اور ایمان کا تصادم کہتے تھے، یہاں کہا یہ جا رہا ہے کہ سائنس کا ہر انکشاف قرآن کے کسی نہ کسی دعوے کی صداقت کی شہادت بن جائے گی. یہ کنفلکٹ ہوا، یہ تصادم ہوا یا معیدات ہوئے. یہ باہر کی کائنات میں یہ جو صداقتیں کہا گیا ہیں کیا؟ خدا کے قوانین فطرتی ہیں نا جو کار فرما ہیں. تو کیا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خدا ہی کے ایک قوانین کا سیٹ، جسے آپ کائناتی قوانین یا لاز آف نیچر کہتے ہیں، اسی کے دیے ہوئے دوسرے قوانین جو انسانی زندگی کے اندر کار فرما ہے، اسی خدا کے دو سیٹس اور رول ایک دوسرے کے ساتھ کنٹریڈکٹری ہوں گے کبھی؟ مین اسد خدا ہے متضاد قوانین ہوں گے یہ.
یہ تو خارجی کائنات میں جو اس کے قوانین کار فرما ہے ان کے متعلق کہا فی آفاق. ان کا سلسلہ تو بہرحال کم از کم 200-300 سال سے تو شروع ہو گیا تھا یورپ میں. نت نئے دن جو ان کے ہاں کے یہ انکشافات ہوتے رہتے ہیں، اور یہ انکشافات ہیں عزیزان من، خود اس کو وہ ڈسکوری کہتے ہیں. وہ جو کور پڑا ہوا ہے اس پہ صرف اس کو اٹھاتا ہے سائنٹسٹ، کسی قانون کو ایجاد نہیں کرتا. قانون ایجاد ہو ہی نہیں سکتا، وہ قوانین تو پہلے سے موجود ہیں اس میں، وہ صرف ان کا انکشاف کرتا ہے. ڈسکوریز آف سائنس ہوتی ہے. یہ جو چیزیں نت نئی بنائی جاتی ہیں ان کو تو وہ ایجاد کیا دیتا ہے، قوانین کو ڈسکور کرتا ہے. سنریہم، ڈسکور ہوتے چلے جائیں گے. جو غیر مری ہیں وہ مری ہو جائیں گے، جو انویزیبل ہیں ویزیبل ہو جائیں گے. تو یہ تو 2-3 صدیوں سے 17 سینچری میں ان کے ہاں یہ رد عمل ہوا تھا جب انہوں نے مذہب کا لبادہ اتار کے پھینکا ہے. بعض جگہ آپ دیکھتے ہیں کہ طوفان بھی کشتی کو کنارے پہ پھینک دیا کرتا ہے، اور یہ تو طوفان مذہب کی دنیا میں جب تک نہیں آتا دین کی طرف انسان آ ہی نہیں سکتا. یہ ایک اور عجیب چیز ہے، کسی وقت یہ بھی میں عرض کروں گا کہ یورپ میں یہ جو سائنس کی طرف اتنا بڑا رجحان ہوا، یہ کیا تھا؟ یہ شدید رد عمل تھا اس شدت کا جو وہاں توہم پرستی پر مبنی نے وہاں پیدا کر رکھی تھی. ریولٹ کیا انسان کی عقل میں. یہ طریقہ ہے اس کا، اور مذہب سے تو پیچھے اسی طرح چھڑایا جا سکتا ہے. مذہب کے معنی تو ہم پرستی ہوتا ہے کہ شدت سے اس کے خلاف ایک رد عمل ہو. ٹھیک ہے، پہلے رد عمل کے ساتھ یہ تو ہوتا ہے، بعض اوقات کے پھر وہ حاتم آدھا غائب ہو جاتا ہے. جب وہ پھیلتا ہے تو اس کے بعد خدا اور وہی اور صداقت ان سب سے انکار ہو جاتا ہے. یہ رد عمل ہوتا ہے. اگر کوئی دین کو سامنے لانے والا ہو، قرآن کو سامنے لانے والا ہو، تو فوراً ہی کعبے سے ان بتوں کو نکالنے کے بعد جھٹ سے خدا داخل ہو جاتا ہے اس کو. نہیں تو گھر ویلا پیا رہتا ہے، ویلا پیا ہے چنگا پیا ہو یا کرایہ دار اندر ہوئے جو نکلے ہی نہ. اس لیے یاد رکھیے قرآن کی طرف ان قوموں کا قرآن کی طرف آنے کا زیادہ امکان ہے جنہوں نے گھر ویلے ہو گئے ہوئے آگے، جنہوں نے اس یا پھر بھی تاغوت کی منزل تو طے کر لی ہے. ان تو نواں کرایہ دار اٹھاؤ کی گل رہ جاتی ہے. وہاں یہ چیز 2-3 صدیوں سے ہو رہی تھی خارجی کائنات کے اندر. عزیزان من، ہمارے اس دور میں آ کر یہ جو سائیکالوجی نئی آئی ہے ان کے ہاں، میں نے عرض کیا کہ ابھی تک یہ وہ سائنس تک تو نہیں پہنچ پائی، آہستہ آہستہ آ رہی ہے، اور اب تو بڑی تیزی سے یہ چیزیں آگے ان کے آ رہی ہیں. یہ جو فی انفسہم والی بات تھی، نفسیات انسانی کے اندر چھپی ہوئی آیات عزیزان من، وہ اب سامنے آ رہی ہیں، اور عجیب نئی دنیا ایک سامنے آ رہی ہے. یہ خارجی کائنات تو کچھ شے ہی نہیں رہتی اس کے سامنے، جو دنیا وہاں کی سامنے آ رہی ہے اب عجیب و غریب چیز ہے. یہ ہے وہ نئے طریق آیات خداوندی کے منکشف ہونے کا، فی انفسہم کی کیفیت جسے اس نے کہی ہے. اس سے تو پتہ نہیں کیا کیا حقائق قرآنی سامنے آئیں گے عزیزان من. یوں ہی بات جی میں آئی ہے، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری. بہرحال زندگی جب تک ہے اس وقت تک تو اس قرآن کے متعلق جب تک توفیق و استطاعت ہے کرتا چلا جاؤں گا. اس لیے مجھے کبھی بھی یہ زیادہ اس کی خواہش نہیں ہوئی کہ زیادہ زندہ رہوں. جب تک زندہ رہوں یہ کچھ کرتا رہوں، یہ ہے ایک چیز. لیکن ایمان کی پوچھو تو اب کچھ زیادہ عرصہ زندہ رہنے کو بھی جی چاہتا ہے، اور وہ اس لیے چاہتا ہے کہ یہ سائیکالوجی جو ہے یہ کسی طرح یہ میں دیکھ لوں کہ یہ ایک سائنس کی کیفیت اختیار کر کے بڑھتی چلی جائے. کیونکہ ہر وہ چیز جو اس سائیکالوجی کے انکشاف کے سامنے آتی ہے
اس طرح قرآن کے معنی کو بے نقاب کرتی ہے، انسان وجد میں آ جاتا ہے. عزیزان من، میں تو اپنی کیفیت نہیں آپ کو بتا سکتا کیا کیفیت ہے. والذین هم بہ مشرکون کے معنی نہیں سمجھ میں آتے کہ یہ شرک کیا ہے. یہ سائیکالوجسٹ جو ہے وہ اس کی ڈیفینیشن کرتا ہے، جسے آپ ٹریول کہیے، کسے شیطان کہیے یا کچھ کہیے. لیٹسٹ ہے عزیزان ایمان ان کے ہاں کی یہ چیز. سنیے انہی کے الفاظ میں کہ یہ کیا ہوتی. وہ کہتے ہیں کہ بیٹل بٹوین ٹو ٹینڈنسی ود ان این انڈیویجل. یا اللہ، ایک فرد کے اندر دو قسم کے متضاد رجحانات میں جو کشمکش ہوتی ہے، یہ ہے جسے شیطان کہا جاتا ہے. ٹو ٹینڈنسی. ساری بات توحید کی واضح ہو گئی عزیزان من. ٹو ٹینڈنسی، انسان کی ذات انڈیویجویلٹی یونٹی چاہتی ہے، وہ وحدت ہوتی ہے. اس میں اگر دو متضاد رجحانات پیدا ہو جائیں تو ان میں ہمیشہ باہمی کشمکش ہوتی ہے، یونٹی وہ باقی نہیں رہتی. یہ سائیکالوجسٹ یا سائیکو انالیسسٹ کہیے نا، اب جو آگے چلتے ہیں اس سے وہ جو انالیسس کر رہے ہیں اب انسان کی پرسنالٹی کا، سائیکے کا، وہ یہ جتنی بظاہر ہمیں یہ ایسی خرابیاں نہیں، ایسی بیماریاں نظر آتی ہیں، فی قلوبہم مرض، جنہیں قرآن نے کہا تھا، تو بابا یہ مرض ہے نفسیاتی. ان کا تجزیہ کرتے ہیں تو وہ دیکھنا یہ چاہتے ہیں کہ وہ دو ٹینڈنسیز کون سی ہیں جو یہاں اندر ٹکرا رہی ہیں. بیٹل بٹوین ٹو ٹینڈنسیز ود ان این انڈیویجل، جو اس کی یونٹی کو توڑ دیتی ہے. ٹو ٹینڈنسی، اسی کا نام تو شرک ہے. توحید یہ ہے کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، ون اینڈ اونلی ون ٹینڈنسی. میں یہ وجہت وجہی یہ ٹینڈنسی ہے، توجہ جسے آپ کہتے ہیں. کہتا ہے کہ میں اپنی تمام توجہات کو مرکوز کر رہا ہوں ایک نقطے کے اوپر جسے توحید کہا جاتا ہے. پہلے یہ کہا ہے اور اس کے بعد حنیفن کہا ہے. کوئی دوسری ٹینڈنسی میرے اندر نہیں، حنیف. اور اس کے ساتھ ہے وما انا من المشرکین. اس طرح سے میں مشرکین کی طرف سے نکل جاتا ہوں. اسے قرآن عزیزان من یہ لوگ سمجھیں گے، اسے یہ سمجھیں گے کہ ابلیس کے متعلق، شیطان کے متعلق جو اس نے کہا والذین ہم بہی مشرکون، یعنی اس کو شریک کرتے ہیں اندر، اس ٹینڈنسیز کو بھی اپنے اندر شریک کر لیتے ہیں. ٹو ٹینڈنسیز ہو گئی. کفر میں بھی ایک ٹینڈنسی ہوتی ہے، باطل کی صحیح، غلط صحیح، ایک ٹینڈنسی ہوتی ہے. توحید میں بھی ایک ٹینڈنسی ہوتی ہے. یہ جہاں درمیان میں یہ جذبات، انسان کے سرکش جذبات آتے ہیں نا درمیان میں، یہ ہے. لیکن یہ کب ہوتی ہے کہ ابھی ایک طرف تو کچھ وہ خدا کا خیال بھی درمیان میں ہو، دوسری طرف یہ چیز بھی غالب ہے. یہ جو سنویت ہوتی ہے، ڈوئلزم ہوتی ہے، جسے ڈکوٹومی کہتے ہیں، یہ ہے جہاں مذہب کھڑا ہوتا ہے.
پرائیویٹ یا پرسنل لاز وہ ایک طرف، پبلک لاز دوسری طرف، سیاست ایک طرف، مذہب دوسری طرف۔ جس دن یہاں یہ سپلٹ اپ کہتے ہیں نا ڈیکوٹمی کو، دین کی وحدت توحید کو جسے کہتے ہیں صاحب ملوکیت میں تبدیل ہو گیا اسلام۔ ملوکیت کیا معنی ہے؟ آپ اگر سربراہ مملکت کا نام بادشاہ رکھ لیں تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ ملوکیت یہ تھی کہ زندگی کے دو ٹکڑے کر دیے، اس زندگی کے حصے کا تعلق مملکت، سیاست، ریاست، سلطنت سے ہو گیا، اور اس حصے کا تعلق مذہب سے، دینداری سے، خدا سے، عبادت سے، پرستش سے، اعتقادات سے ہو گیا۔ یہ سیاسی تقسیم نہیں ہے، یہ نفسیاتی تقسیم ہے۔ زندگی دو حصوں میں بٹ گئی، ٹو ٹینڈنسیز پیدا ہو گئی ود ان این انڈیویجول۔ خارجی دنیا کی ان ٹینڈنسی کا تو زیادہ خطرہ ہی نہیں ہوتا، ود ان این انڈیویجول آ گئی تھا۔ اب مذہب کے آ کے ہوتا کیا ہے کہ یہ جو دین کے حقائق اور اس کی روح تھی، وہ اس کے نام، وہ اصطلاحات، ان کی شکلیں اور رسومات، وہ چیز بھی باقی رکھتے ہیں۔ چنانیہ کوئی مسلمان بھی یہاں اپنے آپ کو ہندو نہیں کہلانا چاہتا، دہریہ نہیں کہلانا چاہتا، اور خدا کے قوانین کی حکومت بھی نہیں چاہتا۔ مسلمان بھی رہنا، میں کیا کہوں، بہرحال اپنے آپ کو فریب دے لیجئے، میں سب کو بدنیت تو نہیں کہتا، فریب نفس بھی تو ہے، مسلمان بھی رہنا چاہتا ہے اور یہ کچھ بھی کرنا چاہتا ہے۔ نماز کے وقت میں نماز بھی پڑھتا ہے، دکانداری بالکل اسی طرح سے کرتا ہے جیسے کہ میں آپ کہتا لگا تھا کہنا ہندو یا انگریز کرتا تھا، نہیں تو وہ بہت اچھی کرتا تھا ان کے مقابلے میں۔ وہاں وہ سب کچھ وہ کرتا ہے جو شیطان کہتا ہے، کرتے 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 اللہ اکبر کی آواز کان میں آتی ہے، وہ انگریز اور ہندو اٹھ کے نہیں جاتا تھا، یہ وہاں بھی چلا جاتا ہے۔ اس میں پھر بھی یونٹی قائم تھی، اس میں ٹو ٹینڈنسیز ہیں۔ سگنی کا ناچ شیطان مذہب میں آ کے نچواتا ہے آپ کو۔ نتیجہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ جرت باقی نہیں رہتی کسی میں یہ جرت یہاں نہیں ہے کہ یا تو اٹھ کے کھڑا ہو کے یہ کہہ دے کہ آئین میں اگر یہ رکھا جاتا ہے کہ سارے قوانین ہمارے حدود اللہ کے، مملکت اپنا تمام کاروبار حدود اللہ کے ودن کرے گی، یہ چیز ہے نا، کہا جائے کہ یا تو یہ کرے، اور اگر یہ نہیں کی جا سکتی یا نہیں کرنا چاہتے، دیانتداری سے سیکولرزم دے، یہ ٹو ٹینڈنسی جو ہے ان کے درمیان بیٹل ختم ہو جائے گی، یا سراپا نالا بن جائے یا نوا پیدا نہ کر۔ یہ آپ جو دیکھتے ہیں یہ مذہب کی تباہ کاریاں ہوتی ہیں۔ دیکھتے ہیں آپ کس قدر ممبر و محراب سے یہ دہرایا جا رہا ہے کہ اسلام کی کتنی خدمت ہو رہی ہے۔ یہ کون سا اسلام ہے جس کی خدمت ہو رہی ہے؟ یہ وہی دوسری ٹینڈنسی جو ابھی تک باری ہے، جس لبادے کو اتار کے پھینکنے کی ضرورت نہیں پیدا ہوئی، کچھ نہیں اس کے سوا کہ ضرورت نہیں ہے۔ ابھی معاشرے کی بہرحال اتنی % آبادی ہماری ابھی تک کسی نہ کسی طریقے سے تحت و شعور کے طور پہ صحیح وہ مذہب سے وابستہ رہنا چاہتی ہے۔ یہ الگ بات ہے ایک کہ ایک پروفیشن ہمارے ہاں جو مذہب نے اختیار کر لیا ہے، جسے ملازم کہتے ہیں، وہ اپنے پروفیشن کے لیے چاہتا ہے کہ یہ لوگ مذہب پرست رہیں۔ لوگ بھی ابھی اپنے تحت و شعور میں کم از کم موجودہ ہماری جنریشن تو ابھی رہنا چاہتی ہے ان کے دل کے اندر وہ درد، ان کے درد کے ایماندار ہونے میں مجھے شبہ نہیں ہے۔ میں انہیں یہ کریڈٹ دیتا ہوں اپنے ان عوام کو جو حالات ان کے دل میں ہے یہ چیز۔
لیکن عملی زندگی میں جب یہ آتے ہیں وہاں یہ مشکل ان کے لیے پڑ جاتی ہے. یہ آنےسٹلی ایماندار دیانتدار رہنا چاہتا ہے, معاشرہ آپ کا جو ہے وہ رہنے دیتا نہیں ہے. اب یہ دیکھیے کہ بیک وقت اس کے دو ٹینڈنسیز آ جاتی ہیں. چاہے تو شعور تو پکڑ رہا ہوتا ہے کہ نہیں دیانت بڑی چیز ہے, خدا ترسی بڑی چیز ہے, یہ چیز ہونی چاہیے. معاشرے کے تقاضے مار مار کے لا رہے ہیں اسے کہ چل نہیں سکتی یہ چیز, دو قدم نہیں چل سکو گے. بیک وقت دو ٹینڈنسیز اندر آ رہی ہوتی ہے, اس میں بیٹل شروع ہوتی ہے. وہی مشرکون جو قرآن نے کہا ہے کہ یہ شیطان جسے کہا ہے جذبات مفاد پرستی کے انسان کے جو بےباک ہو جاتے ہیں, جب یہ تمہارے ہاں شرک بن جائے چیز, میں نے عرض کیا ہے نا کہ کفر اور چیز ہوگی, یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میں کہ جن قوموں نے بالکل داریت اختیار کر لی وہ کم از کم ان دنیاوی معاملات کے اندر تو بہت آگے چلے گئے, بڑی قوتوں کے مالک ہوئے, فطرت کی قوتوں کو مسخر کیا. یہ زمین تو ایک طرف رہی, چاند تک جا پہنچے. ساری دنیا میں انہی کا غلبہ نظر آ رہا ہے. مذہب پرست قوم آج بھی دنیا کے اندر ان سے بہت پیچھے ہے. کوئی مذہب ہو وہ اس لیے کہ ان میں ابھی وہی مشرکون ہوتا ہے, ٹو ٹینڈنسیز ہوتی ہیں. غیر شعوری طور پہ صحیح جسے کہتے ہیں خدا کا کچھ خوف, ادھر سے غیر خدا بندی, جب وہ جاذبیتیں دلکشیاں معاشرے کی وہ ساری تیندوے کی طرف سے جو پھیلا ہوا اس وقت باہر جانے نہیں دیتا, نکلنے نہیں دیتا. یہ ہے ٹو ڈفرنٹ ٹینڈنسیز, بیٹل بٹوین ٹو ڈفرنٹ ٹینڈنسیز ود ان انڈیویجل. یہ وہ چیز ہے کہ جس پہ قرآن نے کہا انما سلطانہ علی الذین, یہ شیطان کا غلبہ ان لوگوں کے اوپر ہوتا ہے جہاں یہ دو قسم کی ٹینڈنسیز آپس میں باہم دیگر دست و گریباں ہوتی ہیں. کشمکش متضاد ٹینڈنسی جو ہیں ان کا تو کشمکش ہوگی. میں نے کہا ہے کہ پرسنالٹی کا سائیکے جو ہے یہ یونٹی چاہتی ہے. سپلٹ آف پرسنالٹی آپ نے تو سنے ہوں گے نا یہ الفاظ. عزیزوں نے من الفاظ قرآن کے یوز کر رہی ہے ہمارے ہاں کی یہ سائیکالوجی وغیرہ. ڈس انٹیگریٹ الہمہا فجورہا وتقواہا. انسانی ذات کے اندر دونوں امکانات ہیں ڈس انٹیگریٹ ہو جانے کے بھی. فجور کے معنی یہ ڈس انٹیگریٹ ہو جانا, پھٹ جانا. تقویٰ کے معنی پریزروڈ رہنا. کیا بات ہے ان عربوں کی, کیا کیا چیز لا رہے تھے. یہ البقایا ہر اس چیز کو پریزرویٹ کو کہتے تھے جس کے اندر کوئی چیز رکھی جائے تو وہ محفوظ رہتی ہے. یہاں سے تو تقویٰ ہے, اسی کو تو متقی کہتے ہیں. مادہ یہ ہے یہ لفظ جسے البقایا کہتے تھے. یہ جو ہے سپلٹ آف پرسنالٹی, یہ ہے جہاں تسلط ہوتا ہے شیطان کا. یہ کیفیت رہتی ہے, میں نے عرض کیا, اس قوم میں جہاں مذہب ہو یا مذہب کی رعایت رکھنا مقصود ہو, وہاں یہ ابھی کیفیت ہوتی ہے پیدا. میں سمجھتا ہوں کہ شاید ایک ہی نام مثال سے بات زیادہ واضح ہو جائے گی. یہ اسلامک سوشلزم یہ کیا ہے؟ جن قوموں نے یہ جو تھا یہ فریب, یہ ٹینڈنسی جو تھی ابھی تک باقی ان کی, انہوں نے پھینک دی, ضرورت کی اعلانیہ یہ چیز ہونی چاہیے. وہ سوشلزم کے ساتھ کوئی ایسی چیز نہیں ملاتے.
یہاں سوشلزم کے اوپر تو ایمان ہے، لیکن ابھی بات اسلامک کہنے کی بھی ضرورت ہے۔ وَبِهِ مُشْرِكُونَ، یا اسلامک ہوگی یا سوشلزم ہوگی۔ وَبِهِ مُشْرِكُونَ، میں نے کہا ہے نا عزیزان من، پھر اپنی سارگو کو ڈرا دوں، جی چاہتا ہے کہ اتنے دن تک ضرور زندہ رہوں جو یہ نیا جو انسانی علم ہے سائیکالوجی کا، یہ آگے پہنچتا چلا جائے۔ پرفیکشن پہ تو خیر کوئی علم پہنچ نہیں سکتا، اور اس کی روح سے پھر یہ جو چیزیں تھیں قرآن کی، میری زندگی کا مقصود تو اس کی سمجھنا ہے۔ اس سے یہ چیزیں سمجھ میں آئیں گی، یہی مشرکون، اس وقت بات سمجھ میں آئے۔ اب دیکھیے قرآن کی کتنی آیتیں ہیں جو صاف ہوتی چلی جاتی ہیں۔ سورہ 85 2/85 کی آیت تو کئی دفعہ سامنے آئی، لیکن اب آپ دیکھیں گے اس کے معنی کتنے صاف ہو جاتے ہیں۔ اس نے کہا یہ ہے کہ کیا یہ لوگ یہ چاہتے ہیں یا یوں کرتے ہیں، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا یہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ضابطہ خداوندی کے ایک حصے پر تو ایمان رکھیں، دوسرے حصے سے انکار کر دیں؟ اس سے پہلے سطح بینی کی روح سے تو یہی سمجھا جاتا تھا کہ صاحب 50% تو ٹھیک ہوا نا، اور پاس مارکس تو 33% ہوتے، اب تو ریڈیوس ہوتے ہوتے پاس مارکس ہی نہیں رہے ہیں، سارے پاس ہو جاتے ہیں، امتحان ہی اٹھ گئے۔ لیکن بہرحال 50% اگر آپ کہتے ہیں تو اس میں 50% تو ہے، 33% صحیح، اتنا تو کریڈٹ اس کا تو ملنا چاہیے، اس کے نمبر تو ملنے چاہیے نا اس پیپر کے اندر۔ تو ذہن میں یہی ہے نا کہ یہ جو کہا ہے کہ بعض ایک حصے کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، دوسرے سے انکار کرتے ہیں، تو بہرحال آگے یہ کہے گا کہ ان کو اس ایمان والے حصے کے مطابق یہ نیک عملوں کا جزا ملے گی، اس کی سزا ملے گی۔ کہا گیا سماج جزاؤ من یفعل ذلک منکم، جو یہ کرے گا تم میں سے، اس کی جزا، اس کا بدلہ، اس کا صلہ، اس کا نتیجہ، اس کے سوا کچھ نہ ہوگا الا خزی فی الحیات الدنیا، اس دنیا کی زندگی میں بھی ذلت اور خواری، یوم القیامت یردون الی اشد العذاب۔ اور جب یہ سارے نتائج سامنے آئیں گے تو اس دن تو پوچھو نہیں کہ کتنا شدید ترین عذاب ہوگا ان کے لیے جو بعض حصے پہ ایمان رکھتے ہیں اور بعض سے کفر کرتے ہیں۔ آ سکتی کی سمجھ میں یہ بات کے ساتھ بعض پہ ایمان رکھنا جو ہے وہ بابا اس کا تو کچھ وہ تو یہ بعض پر ایمان رکھنا تو ایک طرف ہو، وہ تو یہ کہتا تھا کہ نہ کردہ گناہوں کی بھی حسرت کی ملے داد، یار اب اگر ان کردہ گناہوں کی سزا ہے وہ تو اس کی بھی داد چاہتا تھا۔ تو چھوڑیے اس کو، تو شاعری ہوئی۔ بعض کتاب کے اوپر جو ایمان ہے
اس کی تو کوئی داد ملنی چاہیے، اس کی تو کوئی جزا ملنی چاہیے. یہ تو ہم روز کرتے ہیں، جو کسی سے کہے کوئی بات کے ساتھ یقین قرآن کے اس حصے پہ عمل ہو، کہتا ہے صاحب جنہیں جو کا کوئی ہوگا انہوں کر لینا چاہیے جائے گا. سارے قرآن پہ کن عمل کیتا؟ یعنی اب یہ مسلمہ ہو گیا کہ سارے پہ تو عمل نہیں ہو سکتا ہے، کن کیتا ہے. جتنے جوگا کوئی ہو گئے کر لو، اور جتنے جوگا جو نظر آتا پیا قرآن کہتا ہے آفا تو میں نہ بے بعد ان کتابیں بتا کھولوں نہ بے بعد. میں کر رہا ہوں یہ جو کنسٹرکشن ہے نا، سماج جاؤ میں یافا ادارے کا منکم اللہ تجیوں عربی زبان میں، یہ کنسٹرکشن ہوتی ہے کہ اس کے سوا کوئی اور برائی نہیں ہو، اس کے سوا کوئی اور نتیجہ نہیں ہوگا. کہنے کا انداز آپ نے ملازہ فرما لیا نا، یہ تو یہ چیز ہے جس کا نتیجہ یہ ہوگا، اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ اتنا زور نہیں پایا جاتا. اس کے سوا کوئی دوسرا نتیجہ ہو نہیں سکتا کہ اس دنیا کی زندگی میں بھی ذلت اور خواری، اور پھر وہ جسے یوم آخرت کہتے ہیں اس میں تو اشد عذاب. یہ کیوں ایسی چیز ہوئی؟ یہ اس لیے کہ بیٹل بٹوین ٹو ٹینڈنسی ہو گئی. اور یوں ہی انسان کا سینہ اسباب کی آمادگاہ بنا، کنٹراڈکٹ جسے کہتے ہیں، کنٹراڈکشن، سائیکولوجیکل کنٹراڈکشن بھی وہ ان کو کہتے ہیں، قلوب مریض ہو گئے. منافق کے متعلق اس لیے کہا ہے نا کہ فی قلوبہم مرض، ٹو ٹینڈنسیز ہوتی ہیں جن میں یہ ہر وقت ایک کشمکش جاری رہتی ہے. اسی لیے جیسا میں نے بتایا، قرآن کریم نے بتایا، میں نے کیا بتایا، میں تو اسی کی وضاحت کرتا ہوں کہ وہ جہنم کے پسترین درجے کے اندر، اسفل درجے کے اندر منافق کو رکھتا ہے، کافر کو نہیں رکھتا. باطل پہ ہی صحیح یونٹی تو ہے اس کی. رب ہی مشرکوں. ایک آیت اور میں نے عرض کیا ہے عزیزان من، کیا یہ گھنٹے 2 گھنٹے میں کچھ عرض کروں میں، کیا اتنے وقت میں عرض کروں؟ یہ تو زندگی چاہتا ہے. آپ نے یہ مسئلہ تو روز سنا ہوگا، مرداد کی سزا قتل، اور اس پہ پھر باتیں چل پڑتی. یہاں تو ہوتا یہ ہے نا، وہ باتیں چلتی رہتی ہیں سب اس کے بے نتیجہ. ویلی جٹی ان ویلے، بات سمجھے؟ بچے تو نہیں سمجھے تو ویلنا کی ہوں تو ان ویلے گل کی نہیں انہیں کہہ دیتی. اب تو بڑی بڑی مشینیں لگ گئی ہیں نا، جہاں روئی بھیجی جاتی ہے اور اس کے اندر وہ جننگ مشینز ہوتی ہیں، اس کے اندر وہ گنولے الگ کر دیتی ہے، روئی الگ کر دیتی ہے. اس سے پہلے تو یہ نہیں ہوتے تھے، یہ سارا کچھ گھروں میں ہی ہوا کرتا تھا. گھروں میں ایک چھوٹا سا بیلنا ہوتا تھا. یعنی ساری ٹیکسٹائل مل جو ہوتی تھی، آپ کو معلوم ہے گاؤں کے ایک گھر کے اندر ہوتی تھی. اپنی کپاس پیدا ہوتی تھی، گھر میں لے آتے تھے عورتیں اپنے فارغ وقت میں. ایک چھوٹا سا بیلنا ہوتا تھا، وہ ہاتھ سے وہ بیلتی تھی اور اس کے اندر وہ ایک ایک روئی کا گالا دیے چلی جاتی تھی. وہ بنولے بڑے میں جنہوں کہنے وہ الگ ہو جاتے تھے، روئی الگ ہو جاتی تھی. اسے کہتے تھے ویلنا. چونکہ وہ نام ہوں سی اتوں ورب بنایا ہوں سی ویلے، وہ روح ویل دی ہے، کپاہ ویل دی ہے. محاورہ یہ تھا ویلی جٹی، کام کاج جو کوئی نہ ہوئے ان کی کرے ویلی بیٹھی ہوئی. ان ویلے کپاہ سی ان ویلے نہیں ہوئی ہے، یعنی جسے بنانا ہی کوئی نہیں آئے گا، ویلی تری جاندی پی ہے گی. یہ جتنی باتیں مذہب میں ہوتی ہیں نا آپ کے یہاں عزیزان ماں، جتنے مناظرے ہوتے ہیں، یہ ویلی جٹی جڑی ہے ان ویلوں میں ہی ہوتی ہے. چلی ہوئی ہیں باتیں.
کچھ تو وہ ہیں کہ جو واقعی انورٹڈ کاما میں کہوں گا دیانت داری سے آنیسٹلی ان چیزوں میں کرتے ہیں، ان میں سے وہ لوگ ہیں جاہل ہیں ان میں سے جو، اور بہت سے تو وہ ہیں جو سب جانتے ہیں۔ میں نے کہا تھا نا کہ یہ مسئلے ہمارے یہاں چلے ہوئے ہیں، مرتد کی سزا قتل ہے صاحب، ارتداد سے اس کی ڈیفینیشن کیا ہے صاحب، ارتداد کی ڈیفینیشن جو شخص اسلام کو چھوڑ کے کوئی دوسرا مذہب قبول کر لے، پھر آگے بات آئی کہ اس سے تو ان کے آتش انتقام جو ہے اس میں ٹھنڈک نہیں پڑتی، یہ تو سارا انتقام لیتے ہیں نا ایک دوسرے کے ساتھ، سائیکولوجیکل کمپلیکسز ہوتے ہیں یہ مذہب کے ملا کے اندر، انتقامی جذبہ ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں درس میں بولا نہیں کرتے جی، بات سنیے آگے، درمیان میں آدھی بات سن کے نہیں بات کیا کرتے، ضبط چاہیے اتنا انسان کو اپنے اوپر کے بات اگلے کی سن تو لے، مکمل تو وہ کر لے۔ پھر اگلی چیز جو ہے ان کے ہاں وہ یہ ہے کہ نہیں صاحب، جس شخص کے عقائد اسلام کے مطابق نہ رہے وہ خواہ مسلمان ہی کیوں نہ رہے وہ بھی مرتد ہو جاتا ہے۔ عقائد اسلام کے مطابق لفظ تو یہ ہوتے ہیں، بھئی کس طرح سے آپ کہتے ہیں، یعنی وہ عقائد ہمارے عقائد کے مطابق نہ رہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ اہل حدیث کے نزدیک اہل فقہ حنفی مرتد، ان کے نزدیک اہل حدیث مرتد، دونوں کے نزدیک بریلوی مرتد، ان کے نزدیک ہر غیر بریلوی مرتد۔ وہ آئی نا وہ ڈیفینیشن، ان کے عقائد اسلام کے مطابق نہ رہے۔ اسلام کے مطابق کس کے عقائد ہوتے ہیں؟ ہمارے۔ کلو حزب بما لدیہم فرحون، قرآن نے کہا کہ شرک میں ہوتا یہ، ہر ایک ان میں سے ہر فرقہ یہ کہنے لگ جاتا ہے کہ یہ ہیں عقائد اسلام کے مطابق جو ہمارے ہیں، ہر ایک ان میں سے یہ سمجھنے لگ جاتا ہے۔ اس لیے جس کے عقائد ان کے مطابق نہیں ہوں گے وہ ان کے نزدیک مرتد۔ میں کہہ یہ رہا تھا کہ آئیے پوچھیں قرآن نے ارتداد کس چیز کو کہا؟ یہ جو درمیان میں بے ضبطی سے بات اٹھی تھی وہ تو یہ چیز ہے کہ اسلامی نظام کے خلاف جو بغاوت ہے وہ ہے ارتداد۔ وہ مرتد وہ تھے جنہوں نے اسلامی نظام کے خلاف بغاوت کی۔ لیکن آئیے قرآن سے پوچھیں کہ ارتداد کس کو کہتے ہیں۔ 47 اور 25 26 ان الذین ارتدوا علی ادبارہم من بعد ما تبین لهم الہدی الشیطان سول لهم واملی لهم۔ جو لوگ پھر گئے اصطلاح میں مرتد ہو گئے بعد اس کے کہ ان کے سامنے واضح ہدایت آ چکی تھی، یہ وہ ہے کہ جنہیں شیطان نے اس روش کو بڑا حسین جاذب بنا کے دکھایا، بڑا خوشنما بنا کے دکھایا۔ ابھی عرض کرتا ہوں اگلی آیت میں کہ یہ کیا بات ہے جسے ارتداد کہا گیا ہے، یہ کیا چیز ہے جسے شیطان مزین بنا کے دکھا رہا ہے، بڑا خوشنما بنا کے دکھا رہا ہے۔ وَأَمْنَ لَهُمْ، یہ جسے خوشنما بنا کے دکھا رہا ہے، خوشنما تو یہ بہت ہوتے ہیں، اس کے وہ نتائج نہیں باہر آتے جو وہ کہتا ہے کہ باہر آئیں گے۔ وَأَمْنَ لَهُمْ، وہ لمبی لمبی امیدیں دلاتا ہے، اتنی جلدی نہیں اس پروگرام کے اوپر عمل کرنے سے، وقت چاہیے اس کے لیے صاحب، اتنا عرصہ دراز اس کے لیے چاہیے، امیدیں بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ یہ کیا چیز تھی جسے اس نے یہ کہا ہے کہ ہدایت واضح ہو جانے کے بعد ارتداد؟ ذالک بأنہم، یہ اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں، غور سے سنیں، قالوا للذین کرہوا ما نزل اللہ،
وہ لوگ کہ جو کتاب اللہ کو ناپسند کرتے ہیں، یہ لوگ انہیں یہ کہتے ہیں، ان کے ساتھ یہ معاہدے کرتے ہیں، ان کے ساتھ یہ چیز رضامندی کی ان کے ساتھ ہوتی ہے، کہتے ہیں سنطیعکم فی بعض الامر، کہ بھائی کچھ باتیں تو وہ ہیں جن میں تو ہم اس مذہب کو نہیں چھوڑ سکتے، لیکن بعض امور وہ ہوں گے کہ اس میں ہم تمہیں فالو کریں گے۔ یہ ہے ارتداد۔ وہی بعض امور، بعض الامر، اگر تو یہ کہے نا کہ ہاں صاحب ہم نے یہ لبادہ پھینکا، ہم تمہاری ہی روش اختیار کریں گے، تو کفر ہے، ٹھیک ہے نہ، ان سے کہیں گے کہ نہیں یہ بات نہیں۔ بعض الامور میں تو ہم یہ مذہب کے یہی مذہب ہے، یہی تنویت ہے، بعض امور میں تو ہم یہ مذہب پہ اپنے قائم رہیں گے، اور بعض الامور کے اندر ہم تمہاری روش اختیار کریں گے۔ دین اسلام ہوگا، سیاست جمہوریت ہوگی، معیشت سوشلزم ہوگی۔ آگے پتا قرآن کیا کہتا ہے؟ بات تو یہ نظر آتی ہے کہ ایک روش ہے جو اختیار کی گئی۔ قرآن کہتا ہے عزیزان من سنیے واللہ یعلم اسرارہم، یہ جو سائیکے کے اندر گزرنے والی چیز کنفلکٹ کی ہے یہ ہم جانتے ہیں۔ اسرارہم، بھائی چھپی ہوئی بات تو کوئی نہیں تھی اس کے اندر، کھلا انہوں نے کہا ہے کہ بعض امر میں ہم تمہارا اتباع کریں گے، بعض امور میں ہم اپنا یہ اتباع رکھیں گے، بات تو یہ کھلی ہوئی تھی۔ یہ اسرارہم کیا ہے یہاں جو آ گیا ہے؟ ہم ان کی نفسیات کو جانتے ہیں، تحت شعور میں چھپے ہوئے جو ان کے مضمر جذبات ہیں ان تک ہماری نگاہ ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے۔ یہ ہے نا الشیطان سول لہم، یہ ہے جو کچھ شیطان کرتا ہے، وہ ہے ہم بہی مشرکون۔ آپ نے دیکھا کہ اس آیت کے جو بڑی مشکل نظر آ رہی ہے بظاہر اور آتی تھی کہ اس کے ساتھ شرک کیا ہے، وہ یہ ہے جو شرک ہے عزیزان مان۔ قرآن نے جسے کہا ایمان، جس کا مادہ ہی امن ہے، یہ جو امن نصیب ہوتا ہے اس کو، یہ ٹینڈنسی جو ٹو ہوتی ہیں یہ ریزالو ہو جاتی ہیں، ایک ٹینڈنسی باقی صرف ہے توحید۔ توحید ایک خدا کے مان لینے کا نام نہیں ہے، ایک خدا کے ماننے کا جو نتیجہ مرتب ہوتا ہے وہ توحید ہوتی ہے انسان کی ذات میں، اس میں سپلٹ نہیں رہتی، اس میں ڈس انٹیگریشن نہیں رہتی، اس میں دوئی نہیں رہتی۔ باطل دوئی پسند ہے، حق لا شریک ہے۔ باطل میں آنا ہے حق و باطل نہ کر قبول، باطل نہ شرکت میں آنا ہے حق و باطل نہ کر قبول، یہ ہے شرکت میں آنا ہے حق و باطل۔ باطل دوئی پرست، حق لا شریک ہے۔ شرک کے معنی آپ دیکھتے ہیں والذین ہم بہی مشرکون۔ دیکھتے ہیں عزیزان من قرآن کہاں پہنچاتا ہے۔ میں کہہ یہ رہا تھا کہ یہ حضرات مرتد کی سزائیں بھی تجویز کریں گے، مناظرے بھی ہوں گے، باتیں بھی ہوں گے، فقہی احکام بھی سامنے آئیں گے، سب کچھ ہے۔ قرآن سے نہیں پوچھیں گے کہ یہ مرتد کسے کہتا ہے۔ مرتد کہتا ہے ان لوگوں کو جو انہیں کہ جو قرآن کو ناپسند کرتے ہیں، جن کے ہاں یہ ضابطہ نہیں، ان سے یہ کہیں گے سنطیعکم فی بعض الامر، کہ ہم بعض امور میں تمہاری اطاعت کریں گے۔ اسے یہ کبھی یہ لوگ ارتداد میں نہیں جائیں گے، بعض الامر کے اندر جس ان کو یہ کہیں گے۔ قرآن تو اسے کہتا ہے۔
اسلامی نظام کے خلاف بغاوت جو ہے وہ تو ٹھیک ہے، وہ ارتداد ہے، اس کی سزا تو میدان جنگ میں دی جا سکتی ہے، جو پکڑا جاتا ہے سولی پہ لٹکایا جا سکتا ہے، وہ تو بغاوت ہے، وہ فقہی عقائد کی بات نہیں ہے۔ یہ تھے وہ مرتد جن کو یہ فوراً یہ کوٹ کر دیتے ہیں مثال میں کے ساتھ حضرت صدیق اکبر نے پھر کیوں کیا؟ وہ ان کے خلاف کیا تھا جنہوں نے سینٹرل ریونیوز کو دینے سے انکار کر دیا تھا۔ ان کے عقائد کی بات ہی نہیں ہے، ان میں سے کسی نے بھی یہ کبھی نہیں کہا، نہ ان کو پتا ہے کہ ان کے عقائد بگڑ گئے تھے۔ کہیں یہ سب انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا، انہوں نے انکار نہیں کیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو ریونیو ہے زکوٰۃ کا، ان کی سینٹرل گورنمنٹ کے آئین میں یہ تھی کہ یہ جو ریونیو ہوگا مختلف صوبوں وغیرہ کا، وہاں وحدت تھی ابھی مملکت میں، یہ سارا مرکز کے خزانے میں جمع ہوگا۔ وہاں صوبے نے یہ کہہ دیا تھا کہ ہم مرکز کا یہ حکم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، یہ ہم اپنے خزانے میں جمع کریں گے اور اپنی ثوابدید کے مطابق خرچ کریں گے۔ کہا یہ گیا تھا کہ سوال یہ پیسے اور روپے کا نہیں ہے، سوال اس چیز کا ہے کہ مرکزی حکومت نے اپنے آئین میں جو شک رکھی ہے، صوبے کو اس کی خود مختاری نہیں دی جا سکتی، اس لیے کہا تھا کہ روپیہ پیسہ کیا، اونٹ کی ایک رسی بھی جو مرکز میں آنی چاہیے، جب تک مرکز میں نہیں آئے گی اس وقت تک ان کو ہم اپنا مملکت کا وفا شعار نہیں تسلیم کر سکتے۔ یہ آئین مملکت اسلامی کے خلاف بغاوت ہے۔ یہ ہے جسے یہ لے آتے ہیں صاحب کہ دیکھیے یہ انہوں نے زکوٰۃ سے انکار کر دیا اور ان کے خلاف فوج کشی کر دی۔ یہ تھی وہ چیز جو اگر تاریخ میں جو واقعہ اگر یہ صحیح ہے تو کہا جا رہا تھا حضرت ابوبکر صدیق سے کہ وقت بڑا نازک ہے، حضور کی ابھی وفات ہوئی ہے، یہ عرب یہ کبھی جو کسی ایک حکومت کے تابع ہی نہیں رہے تھے، ان کے ذہن میں یہ ہے کہ اس کے بعد تو یہ نقشہ ہی بگڑ گیا، قبائل اٹھ کھڑے ہوں گے مختلف جگہ مملکت کے خلاف، یہ قوتیں فار اٹھا لیں گی، ابھی یہ نہیں کرنا چاہیے۔ انہوں نے یہ تو صدیق انہوں نے کہا تھا کہ یہ جس خطرے سے تم آگاہی کرتے ہو اس کا تو صرف امکان تمہیں بتاتے ہو نا ایسا ہوگا، یہاں پھر واقعہ ایسا ہو چکا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ مرکز کے آئین کی اطاعت نہیں ہے، یہ صوبہ جو ہے یہ اس کی اٹانومی ہے، پروونشل اٹانومی ہے، اٹانومی انہوں نے کہا ہے ہم دینے والے ہیں، صوبے کے اختیارات وہ ہے جو مرکز دے گا، نہ یہ کہ جن کو وہ خود ایزیوم کر کے بیٹھ جائے گا کہ یہ ہمارا اختیار ہے۔ یہ وہ بغاوت ہے، انہوں نے آپ نے کہا تھا باقی صحابہ تھے جس کے متعلق تم کہتے ہو کہ خطرہ ہے باقی قبائل اختیار نہ کرنے، یہ تو اختیار کر چکے ہیں، کرنے والوں کے متعلق تم مجھے روکتے ہو، اس پہ انہوں نے کہا تھا کہ بات اب سمجھ میں آئی ہمارے۔ ہاں باطل دوئی پسند ہے، حق لا شریک، حق پر مبنی آئین بھی لا شریک ہوتا ہے، ارتداد یہ ہے۔ لیکن ٹھیک ہے، مگر میں یہ باتیں کہاں سمجھ میں آ سکتی، وہاں تو عقائد کی بات ہی چلے گی۔ میں پھر فی بعض الامر کے اوپر زور دے رہا ہوں، یہ اسلام کو چھوڑ کے الگ ہو جانے والے نہیں، بعض امور کے اندر بھی اگر غیر اسلامی قوانین اور اطاعت جو آئین کی اطاعت کر دی آپ نے، یہ شرک ہو گیا، تو جیدان من شرک بت پرستی نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا کہ افتو میں نونا بے بعد ان کتابیں بتاتی نونا بے بعد، جب اس زکوٰۃ کے متعلق بات ہے تو یہ جو آیت میں پھر دوہرا رہا ہوں 2/85 بار بار افتوں میں نوں گا بے بعد الکتاب، تھوڑا سا وقت ہے اس کے متعلق کی بات سن لیجیے، بات تو صاف ہو جائے کہ وہ وہاں کہاں آئی ہے یہ بات، کتاب کے ایک حصے پہ ایمان دوسرے سے انکار،
کہاں آیا ہے یہ بھی کہا آیا یہ ہے اور وہاں آیا ہے. یہودی مخاطب ہیں. کہا کہ تم اپنے یہاں کرتے کیا ہو؟ ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تخاذوهم وهو محرم عليكم إخراجهم. کرتے تم یہ ہو کہ پہلے اپنے یہاں کے کچھ لوگوں کے خلاف جنگ شروع کر دیتے، قتل کر دیتے، اس کو بھی چھوڑی، انہیں ان کے گھر بار سے نکال دیتے. جب وہ اس طرح سے بے گھر بے در قسم پرسی کے عالم میں ہو جاتے ہیں تو پھر دوسری قوتیں اور دوسرے لوگ انہیں کو پکڑ لیتے ہیں. جب وہ پکڑ لیتے ہیں تو تمہارے ہاں کے یہ فقہائے کرام آ جاتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ بندی والا نے بند چھڑانے جڑے نے بڑا ثواب کا کام ہے. یہ ہے نا تے دعوا منگیاں جانی، یا اللہ بندی والا نے بند چھڑا دے. قیدیوں کو چھڑانا بڑا ثواب کا کام ہے. انہیں جب وہ یہ جنہیں تم نے نکالا تھا، انہیں جب وہ دشمن دوسری قوتوں والے گرفتار کر لیتے ہیں، قیدی ہیں، تو پھر تمہیں یہ بتایا جاتا ہے مذہب کا تقاضا یہ ہے، ثواب کا کام ہے قیدیوں کو چھڑانا. کہا پھر تم چندہ اکٹھا کرتے پھرتے ہو قیدیوں کو چھڑایا جائے اور کہتے ہو لوگوں سے کہ یہ بڑا ثواب کا کام ہے، خدا کا فرمان ہے. یہ وہ کہتا ہے وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، یہ جو گھر سے باہر نکالا تھا تو یہ بھی فرمان خدا بندی تھا. مقصود وہ گھر سے نکالنا تو سب سے پہلے انکار تھا خدا کے حکم سے، وہ حرام تھا تم سے گھر سے نکالنا. گھر سے نکال کے ایسی سچویشن پیدا کی کہ جس سے پھر اس کے بعد یہ اپیل کی قوم کو کہ آؤ خدا کا حکم یہ ہے کہ قیدیوں کو چھڑانا بہت اچھی چیز ہے، آؤ اس کے لیے چندہ اکٹھا کریں، فنڈ اکٹھا کریں، خاص ٹیکس اس کے اوپر لگایا جائے کہ ان کو چھڑا کے لایا جائے. اس کو وہ کہا کہ ان سے پوچھو تو صحیح کہ یہ جو پہلے نکالا تھا انہوں نے، یہ کون سے خدا کے حکم کی فرما برداری تھی جناب؟ یہ ہے کتاب کے ایک حصے سے انکار، جہاں کہا یہ گیا ہے کہ کسی فرد کو اس سچویشن کے اندر نہ ڈالے کہ غیر اس کو ایکسپلائٹ کر دیں اور اس کی یہ حالت ہو جائے، اور پھر اس کو اس ایکسپلائٹیشن سے چھڑانے کے لیے چندے اور فنڈ اکٹھے کرتے پھرو. یہ تم ایمان لاتے ہو کتاب کے اس حصے پہ جہاں کہا ہے ہم نے کہ قیدیوں کو چھڑاؤ؟ کتاب میں یہ بھی تو لکھا گیا ہے کہ کوئی ایسی سچویشن پیدا نہ کرو کہ جہاں تمہارے یہاں کے جو لوگ ہیں تمہاری وجہ سے دوسروں کے قیدی بن جائیں. یہ ہے جو کہا گیا ہے. اس حصے سے انکار، اس حصے سے اقرار. یہ ہے ڈیکوٹمی، یہ ہے وہ سنویت جس کا نتیجہ یہ بتایا ہے کہ یاد رکھو یہ جو ثواب کا کام تم کما رہے ہو، کر رہے ہو، بڑا ثواب کا کام کیا ہے کہ دنیا میں اس چیزوں کر رہے ہو، اس کا نتیجہ تو ذلت تو ساری کے ثواب کچھ نہیں ہوگا. عزیزان من، یہ بات تو ہم کہتے ہیں کہ یہودیوں کی تھی، وہ ایسا کیا کرتے تھے. آپ کے یہاں کا جو نظام چلا آ رہا تھا معاشیات کا، اور وہ نظام مذہب کے فتووں کے اوپر استوار، اس نظام میں ہوتا کیا؟ پہلے تو لوگوں کو بھوکا مارا جاتا ہے،
جب وہ بھوکے مرنے لگتے ہیں تو اس کے بعد اپیل کی جاتی ہے کہ سب ان کی بھوک کو دور کرنے کے لیے فنڈ چاہیے، چندے چاہیے، یہ دو خیرات ان کو دی جاتی ہے۔ بھوکا مارا جاتا ہے اپنے گھر سے، اس کو وہ جب دکان پہ آتا ہے تو پھر تھوڑے سے چنے، تھوڑے سے 2-4 پیسے، خیرات جسے آپ کہتے ہیں، پھر وہ خیرات کے کام کرنے لگ جاتے ہو تم، ثواب کا کام سمجھتے، خدا کے ہاں سے اس کا اجر ملتا ہے۔ خدا یہ کہتا ہے کہ ان کو جو بھوکا مارنے کا جرم تھا وہ بھی خدا ہی کے ارشاد کی تعمیل ہو رہی تھی جناب۔ جو بھوکے کو روٹی کے انتظام کرنے کے لیے خیرات دیتے ہو، پھر تم نیازیں دیتے ہو، دیگیں پکاتے ہو سارے، یہ جو لپٹ کے آتے ہیں خیرات کے ٹکڑوں کو مانگنے کے لیے، تمہاری دیگوں کے اوپر جھرمٹ کرنے کے لیے، یہ وہ ہے جنہیں تم نے گھروں کے اندر بھوکا مارا ہوا ہے۔ تم میں سے کوئی وہ کہ جو کھاتا ہے گھر کے اندر بھوکا نہیں ہے، وہ تمہاری خیرات کا قبول نہیں کرتا۔ اسے کہتے ہو ثواب کا کام۔ یہ کس کے نظام کے تابع بھوک سے مرے ہوئے تمہارے یہاں کے خیرات مانگنے کے لیے آ رہے ہیں؟ ایمیلیوریشن ہوتی ہے ان کی حالت، ان کے مفاد کے لیے کچھ کیا جاتا ہے۔ سارا حصہ خیرات کا بھیک کے ٹکڑوں کی طرح دیے جاؤ اس کو۔ وہ حصہ جو ہے کہ ایسا نظام ہی قائم نہ کرو جس میں پھر وہی چمکتی ہوئی حدیث آ گئی سامنے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بستی کی یہ کیفیت ہو کہ بستی والے تو پیٹ بھر کے کھا کے سو رہے اور کوئی ایک فرد اس بستی میں ایسا رہے جو صبح تک بھوکا ہو، خدا کی حفاظت کی ذمہ داری اس بستی سے اٹھ جاتی ہے۔ اور جہاں کیفیت یہ ہو کہ پتہ نہیں کتنا حصہ جو ہے آپ کے ہاں دنیا کی آبادی کا کہتے ہیں آدھا حصہ بھوکا سوتا ہے، اور پھر اسی دنیا کی یہ اقوام جو اپنے آدھے حصے کو بھوکا مارتی ہیں تو روز جمع ہوتی ہیں، کہیں جنوا میں، کہیں روم میں، کہیں واشنگٹن میں، اور وہ کہیں ہوتا ہے، کہیں فوڈ آرگنائزیشن، کہیں ہیلتھ آرگنائزیشن، بیٹھے ہوئے ہیں انسانیت کے غم میں گھلے چلے جا رہے ہیں سب۔ وہاں سے آواز آئی ہے بھوک کی، جلدی کرو بھائی، بھیجو وہاں گیہوں۔ تو بھائی کیا حساب کتاب کیا ہے؟ تو سلطنت ہی لے لینی ہے، ہم نے حساب بعد ہی ڈھونڈے رہیں گے۔ یہ جو انسانیت کا غم ستا رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو پھر تم ان کے لیے چندے اکٹھے کرتے ہو، وہ محرم علیکم اخراجہم، او کمبختو، ان کو ایسا نظام جس میں یہ بھوکے رہے وہی حرام تھا، اس حرام کو بند کرو تاکہ بھوکا کوئی نہ رہے، تمہیں خیرات کی ضرورت نہ رہے۔ لیکن کہا یہ جاتا ہے عزیزان من، جب یہ کہا جائے کہ اس نظام کو رائج کرو جس میں کوئی محتاج مفلس غریب بھوکا نہ رہے، تو کہا یہ جاتا ہے کہ صاحب پھر یہ قرآن کے اتنے جو حکم ہیں صدقے اور خیرات کے، بس یہ سارے اونچ ہی گئے۔ گل نہ لگتا جی سمجھ آ رہی ہے، ان پہ عمل کیسے ہوگا؟ اتنا قرآن ایسا رہ جائے گا جس پہ عمل ہی نہیں ہو سکے گا۔ ٹھیک ہے جی، قرآن پہ عمل ہونا تو بڑا ضروری ہے نا۔ قرآن نے چور کی سزا مقرر کی ہے نا، کوئی ایسا نظام نہ قائم کرو کہ جس میں کوئی چوری نہ کرے۔ ایسا ہو گیا تو قرآن کے حصے کی عمل نہیں ہو سکے گا۔ بیٹیاں بیٹھیاں نہیں تو میں کہہ دوں کہ قرآن نے زنا کی سزا بھی مقرر کی ہے، کوئی ایسا نظام نہ قائم کرے گا کہ جس میں یہ ہو ہی نہ سکے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پھر اس حصے پہ قرآن پہ عمل نہیں ہو سکے جیسا۔ یہ ہے قرآن کے یا مذہب کے یا خداوندی احکام و قدار کے ایک حصے پہ وہ عمل کرنا، دوسرے کی خلاف ورزی کرنا۔ نظام وہ معیشت کا جو ان لوگوں کے یہاں سے آتا ہے جو انزل اللہ سے کرے ہوں انزل اللہ، کیا بات ہے، قرآن کی انکار ہی نہیں کرتے، نفرت کرتے ہیں اس سے۔ کسی کمیونسٹ کے سامنے نام لیجیے آپ خدا کا، آپ دیکھیے کہ کس طرح سے جفر کے نقشے بنتے ہیں اس کے پیشانی کے اوپر، کمبخت سے خون کھولتا ہے اس کا، کرے ہوں
آپ حیران ہوں گے ایک چیز سن کے. آپ کو شاید معلوم ہے کہ میں قرآن کریم کا نظام معاشی جو ہے اس کو پیش کرتا چلا آ رہا ہوں. یہ معاشی نظام ان کے ہاں کی جو کارل مارکس نے اپنے ہاں منتہا مقرر کیا ہے نا، جس کے متعلق کہتا ہے کہ حل تو یہی ہے انسانیت کا، لیکن اس حل پہ پہنچا کیسے جائے گا یہ میں نہیں بتا سکتا، ہمارے بس کی بات نہیں، قرآن وہاں پہنچا دیتا ہے. میں وہ نظام پیش کرتا ہوں، یہ اس کو بہت پسند ہی کرتے ہیں. یہ آپ کے ہاں کے نظام سرمایہ داری والوں نے تو میری مخالفت کرنی تھی، مذہب پرست گروہ نے بھی مخالفت کرنی تھی کہ انہی کے فتووں کے سہارے تو وہ نظام قائم ہوتا ہے. روپیہ، پیسہ، مال، دولت، جائیداد، زمین، اس کے اوپر کوئی حد مقرر کرنا فتویٰ ہے کہ شریعت حقہ کے خلاف ہے. تو سیدھی بات ہے انہوں نے تو میری مخالفت کرنی تھی کہ یہ اس قسم کا نظام لاتا ہے. اکبر ذکر کرتا ہے خدا کا اس زمانے میں، ٹھیک ہے، انڈرسٹینڈیبل، قابل فہم ہے. آپ کو معلوم ہے کہ یہ کمیونسٹ بھی مخالفت کرتا ہے. یہ کیوں مخالفت کرتا ہے؟ یہ اپنے یہاں کہتا ہے، لکھتا ہے یہ چیز کہ صاحب اس کے اندر بھی آپ دیکھیے وہی جراثیم پوشیدہ ہے، خدا کا تو نام یہ بھی لاتا ہے درمیان میں. وہ بیٹھے ہوئے اندر سے کہتے ہیں یہ کہ اندروں میں بھی ملائی کرے ہوں معاملہ، یعنی وہ اس نظام کے متعلق سارے یہ مانتے ہیں کہ حق یہی ہے جو یہ کہہ رہا ہے، واقعی یہ آگے لے جاتا ہے. آگے نہ لے جائے کم از کم ہمارا نظام جو ہے اس تک تو یقیناً یہ پیش کرتا ہے، لیکن چونکہ یہ اس کی سند میں معامل اللہ دیتا ہے اس لیے یہ چیز جو ہے یہی نہیں کہ ناقابل قبول ہے، اس کی بھی مخالفت ہمیں کرنی چاہیے. یہ ہے جو قرآن نے یہ کہا کہ یہ جہاں جب یہ ڈکوٹمی ہو کہ ایک طرف تو وہ نظام وہ ہو کہ جو یکسر خدا اس کے خلاف جائے، اس کے نتائج سامنے ہیں، تو پھر صدقہ، زکات کے معنی وہ خیرات ہو گئی ہوئی ہے 2.5%. یہ احکام جو ہیں ان کی تلقین مذہب سے ہوتی چلی جائے، ثواب کماتے چلے جائے. معیشت کی طرف جاؤ تو وہ سارا کچھ جتنا بھی ہے وہ لوٹ لو، اس سے حد بندی تک بھی حرام. اس کے بعد خیرات، صدقہ، زکات وغیرہ کے احکام مذہب کی طرف سے آتے چلے جائیں. پوچھتا ہے کہ قرآن کے کیا یہ روش نہیں ہے کہ ایسا تو میں نونا بے بادل کتابیں و تک کرونا بے باد، اور اس کے بعد عزیزان من پھر یہ جو چیز ہے کہ فما جزاؤ من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیات الدنیا. اپنے ہاں ذلت یاد رکھیے، حادثہ کوئی واقعہ ہو جائے تو اور بات ہوتی ہے کہ دوسرا محتاج ہو جائے کسی دوسرے کی مدد کا، قرآن اسے تعاون کہتا ہے، اس میں کوئی ذلت محسوس نہیں کرتا. خیرات جسے آپ کہتے ہیں اس میں تو دونوں کا بیڑا غرق ہوتا ہے. خیرات لینے والا عزیزان من اپنے آپ کو اس کے مقابلے میں ذلیل محسوس کرتا ہے، دینے والے کے دل میں فخر پیدا ہو جاتا ہے، اوپر کا ہاتھ ہوتا ہے نا، دونوں نفسیاتی امراض کے اندر شکار ہو جاتے ہیں. خزی فی الحیات الدنیا، خزی کہا ہے قرآن میں، ذلت ہو جاتی ہے. یہ ہے عزیزان من والذین ہم بہ مشرکون.